اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کیوں کہا، یعنی ہندوستان کو سارے جہاں سے برتر اور اچھا کیوں کہا؟ کیا اقبال مکہ اور مدینہ کی عظمت بھول گئے تھے؟ مکہ مکرمہ جہاں کعبہ ہے، جہاں اسلام کا ایک فریضہ حج ادا ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، جو نبی کا شہر بھی ہے۔ ان دونوں شہروں کی حرمت اور فضیلت ہر مسلمان کے نزدیک دنیا کے ہر مقام سے بلند ہے، اور اقبال خود بھی اس کے عاشق تھے، یعنی حجاز مقدس کا تذکرہ ان کے اشعار میں بارہا میں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور اقبال نے مکہ اور مدینہ کے تعلق سے اپنے بڑے گہرے تعلق کا اظہار بھی کیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہیں بے انتہا عشق اور محبت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس جیسے سینکڑوں اشعار ان کے کلام میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان سب کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کیوں کہا؟ چلیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس نظم کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ دراصل یہ نظم 1904 میں لکھی گئی تھی، جب اقبال نوجوان تھے اور استاذ تھے۔ برصغیر میں مسلمان اور ہندو برطانوی استعمار کے یعنی انگریزوں کے زیر تسلط تھے، یعنی غلام تھے، اور آزادی کی تحریک ابھی جذباتی اور قومی سطح پر چل رہی تھی۔ اس وقت اقبال کا اصل مقصد قوم میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا تھا، اور اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنا تھا، خاص طور پر طلباء کے لیے۔ تو اس وقت لوگوں کے اندر حب الوطنی کے جذبے کو مہمیز دینا وقت کا عین تقاضا تھا۔ سو اقبال نے اس وقت کے حالات کے مطابق جذباتی طور پر اپنے دیش سے محبت کا اظہار ان اشعار میں کیا ہے۔ یعنی کہ اقبال اس وقت مذہبی اور دینی فضیلت کا موازنہ یا مقابلہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک غلام قوم کے اندر آزادی، اتحاد اور اتفاق اور وطن کی محبت کو جگا رہے تھے۔ اور چونکہ اشعار میں مبالغے سے کام لینا ایک عام سی بات ہے، لہٰذا اقبال نے بھی یہاں مبالغے سے کام لیا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سارے جہاں سے اچھا کے اندر جو سارے جہاں کہا گیا ہے، اس سے دنیا کے جغرافیائی ممالک مراد ہیں، نہ کہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میری ماں سب سے عظیم عورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں سب سے عظیم عورت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ اس کی ماں دنیا کی سب سے عظیم عورت بن گئی ہے، یا یہ کہ باقی عظیم عورتیں عظیم نہیں رہی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اس شخص کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی ماں سب سے عظیم عورت ہے، بلکہ وہ شخص اپنی ماں سے دلی محبت اور اپنے دلی جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس شعر کا مطلب بھی اپنے ملک کا تمام عظیم مقامات سے بلند ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی وطن کے لیے اپنے دل کی کیفیت اور محبت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی اقبال کے نزدیک مکہ اور مدینہ کی عظمت الگ شے ہے، اور وطن سے محبت کا جذبہ الگ ہے۔ یہ بات اگر مد نظر رہے گی تو اس شعر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ السلام علیکم۔